جس دن میں سفر کر رہا تھا لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے تھے، لوگ آ کے مجھ سے مل رہے تھے، مصافحے میں کچھ نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ تقریباً 52,000 روپیے مصافحے میں مجھے آ گئے۔ کیا عطا ہے اس کی، کیا کرم ہے اس کا۔ اور وہی تک نہیں، جب میں یہاں سے حج پہ گیا تو اللہ کا کرم دیکھیے، وہاں میلاد شریف میں حاضری ہوتی تھی، وہاں کچھ نذرانہ مل جاتا تھا، کچھ احباب آتے تھے، وہاں کچھ نذرانہ مل جاتا، تقریباً 16,000 روپیے وہاں مل گئے مجھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی عطا ہو ہی جاتی ہے، اللہ کا کرم ہو ہی جاتا ہے۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ اس سفر میں بھی مجھے نذرانہ نہیں ملا ہے۔ میں تحدیث نعمت کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا تو وہاں بلا کر خالی واپس نہیں کیا۔ جہاں اور کچھ نوازشات ہوئی یا وہاں الحمدللہ رب العالمین تقریباً 18,000 روپیے انڈیا کے مجھے نذرانے میں بھی آئے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ عطا نہیں تو کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے میں مخلصانہ درد مندانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی ارادہ کر لیں، آج آپ عزم مصمم کر لیں کہ آج ہم سب ارادہ کر رہے ہیں کہ جو حج یا عمرہ میں ضرور کروں گا، ضرور کروں گا، انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ دیکھیے، پاسپورٹ بنانے کے لیے آپ لگ جائیے، پاسپورٹ بنا لیجئے، انشاءاللہ کسی جانب سے اللہ راستہ پیدا فرما دے گا اور آپ کا سفر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جب میں سفر کر رہا تھا، سفر کرنے والا تھا، تو لوگ مجھے تانا دے رہے تھے، مولوی بیوقوف ہے، مولوی پاگل ہو گیا ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، جا رہا ہے حج کرنے۔ واللہ میں کہتا ہوں، لوگ مجھے تانا دے رہے تھے، یہ مولوی پاگل ہو گیا، رہنے کو گھر نہیں، دیکھیے کرائے میں رہتا ہے، جا رہا ہے حج کرنے، گھر نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک گھر نہیں تھا میں اپنے احباب کو اپنے محلے میں نہیں لے جاتا تھا، کہ میرے پاس رہنے کے گھر نہیں، دروازہ نہیں، بیٹھنے کے بٹھائیں گے کہاں، رکھیں گے کہاں، کھلائیں، یہ سوچ کر نہیں لے جاتا تھا۔ لیکن میرے دوستو دیکھیے، کرم دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، پیارے نبی کا وعدہ دیکھیے۔ نبی نے فرمایا کہ جو حج و عمرہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے رحمت کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیسا کھلا، اللہ کا کیسا انعام ہوا، میں حج سے آیا، اللہ نے گھر بنوا دیا۔ 3 ہی دن کے بعد زمین کی خریداری ہو گئی مخدوم نگر میں، 3 ہی دن میں۔ الحمدللہ مجیب الرحمن بھائی کو اللہ سلامت رکھے، بہادر پور، انہوں نے اپنے پیسے سے زمین رجسٹری کروا دی۔ یہ اور ہے کہ میں 2 سال میں اس کو پورا کریا، سدھایا، زمین رجسٹری ہوئی، مکان بن گئے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارا کام، اللہ غیب سے سبیل پیدا پر۔ میرے دوستو، آپ ارادہ کر کے تو دیکھیے، ارادہ کیجئے اور عمرہ کر لیجئے، حج کر لیجئے۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس 50-60 لاکھ روپیے ملے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد، بلکہ 70 لاکھ روپیے ملے ہیں، اور وہ حج نہیں کیا ہے تو اس کے سارے راستے بند ایسے پڑے ہیں، نہ شادی ہو رہی ہے، نہ گھر بن رہا ہے، نہ کچھ پیسہ بھی ختم۔ معاذ اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ جب آپ کے پاس آ جائے تو فوراً آپ پر ہر فرض ہے حج کیجئے، پہلے حج کیجئے۔ اور اخلاص تو محبت تو یہ ہے کہ پیسہ آ جائے تو سارا کام چھوڑ کے اللہ کا پیارا گھر دیکھیے، پیارے آقا کی روضہ کی زیارت کیجئے، تب تو اس انعام کے مستحق ہوں گے۔ آقا نے فرمایا جس نے میرے روضہ کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے ایسے اپاہج کو دیکھا وہاں۔ اب کی بار مطاف میں تھا، طواف کر رہا تھا، ایک اپاہج جو اپنے آپ کو چلتا تھا، طواف کر رہا ہے، دیکھتا رہا، طواف کرتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں کے بیچ سے نکل رہا ہے، اچانک میری نظر پڑی، دیکھا نیچے، تو طواف میں لوگ ایک الگ دھن ہوتا ہے، دھن میں بس گھوم رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیہ کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دھن میں تھا۔ اچانک نظر پڑی،
تو دیکھا کہ سب کو چیرتے پھاڑتے وہ جا رہا ہے حجر اسود کا بوسہ دینے. اللہ اکبر. جب ہاتھ اٹھاتا بھی تو زیادہ یہاں تک کھاتا تھا, اور حجر اسود لگا ہوا ہے یہاں اتنا اونچا, اس کی اتنی اونچائی یعنی میرے سر کے برابر حجر اسود لگا ہوا ہے نا. بولیے کسی قیمت میں اس کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا؟ قسم خدا کی دیکھا مجھے ایک چیخ نکلی کہ واہ رے خدا, کیا اس کی تڑپ ہے, کیا اس کی محبت ہے, کیا اس کا جذبہ ہے. ارادہ کر چکا ہے کہ اس کو حجر اسود کو بوسہ دوں گا, اگرچہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ارادہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دوں. میرے دوستو یہی تو عبادت ہے. بندہ ارادہ کر لے, اللہ کے عزت کی قسم اللہ اس کو پورا فرما دے گا. میرے دوستو دیکھو اس اپاہج کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, سبحان اللہ. اور ایک اپاہج کو جب ریاض الجنہ میں دیکھا کراہتے ہوئے, اللہ اکبر, کیسی وہ کراہ تھی, کیسا وہ اس کے کراہ میں درد تھا, میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, کلیجہ منہ کو آنے لگا. برادران ملت اسلامیہ, ایسا ظالم, ایسا جابر وہاں کا متوع ہوتا ہے کہ کسی کو ایسے مقامات پہ زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتا ہے. رو بس یہی کہتا ہے باو چلو آگے چلو. لیکن قسم خدا کی جب وہ شخص کراہ رہا تھا جو ویل چیئر پر تھا, وہ خود سے چکا کو گرکا کے خود سے, کوئی چلانے والا نہیں تھا, وہ تنہا تھا, وہ خود سے چلا گیا. وہ گیا اپنے آپ کو بس حوالے کر دیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا تیرے دربار میں ہم حاضر ہو گئے, مولا ہم تیری بارگاہ میں آ گئے, آقا اب تیرے آپ کے حوالے ہیں, مولا آپ ہم کو اب جہاں رکھ دیں. اللہ اکبر. برادران ملت اسلامیہ, وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا آقا کے اور کراہنے لگا. ایسے درد اور کرب کے ساتھ اس کے منہ سے آواز نکل رہی تھی کہ بڑے سے بڑے جوان مرد, بڑے سے بڑے طاقتور کا کلیجہ منہ کو آ جاتا. برادران ملت اسلامیہ, اس متوع کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ اس کی گاڑی کو آگے بڑھا دے, اس کی گاڑی کو آگے کر دے. کافی دیر تک مجھے بھی موقع ملا الحمدللہ ریاض الجنہ میں 2 بار, اللہ کا فضل و اس کی عطا, میرے آقا کی مہربانی. لیکن میں دیکھتا رہا کہ متوع کی ہوئی ہمت اور جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے ویل چیئر کو آگے بڑھا دے. دیکھتا رہا, آتا دیکھ کر چلا جاتا, آتا دیکھ کر چلا جاتا, دوسرا آتا چلا جاتا, تیسرا آتا چلا جاتا. برادران ملت اسلامیہ, میں ٹکٹکی باندھ کر اسی اپاہج کو دیکھتا رہا, اس کی کراہ کو سنتا رہا. برادران ملت اسلامیہ, میں اس سے یہی سبق لیا میرے دوستو کہ بندہ جب دل سے ارادہ کر لیتا ہے, حوصلہ کر لیتا ہے, تو پیارے آقا کی توجہ ہو جاتی ہے اور آقا اس غلام کو اپنی بارگاہ میں بلا ہی لیتے ہیں. میرے دوستو اس لیے آپ تمامی حضرات سے مخلصانہ درد مندانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی آج کے اس پاکیزہ مجلس میں ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن کہیے, انشاءاللہ الرحمن ہم سب کو عمرہ کرنا ہے. انشاءاللہ الرحمن ارادہ کر لیجئے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کر لیجئے کہ آج کی تاریخ سے پابندی کے ساتھ نماز بھی ادا کرنی ہے. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, رب کائنات اپنے محبوب کے وسیلے سے, پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے جتنے حاضرین, سامعین, ناظرین موجود ہیں اور جنہوں نے اس بزم پاک کا انعقاد کیا ہے, دامِ دل میں قدم سخن تعاون کیا ہے, مولا سبھوں کی حاضری کو قبول فرما, سبھوں کی شرکت کو قبول فرما. اور سارے لوگوں نے مولا نماز کے لیے وعدہ کیا ہے, مولا ان تمام لوگوں کے اس وعدے کو پورا فرما دے. اور مولا تمام لوگوں نے عمرہ کا بھی ارادہ کیا ہے, مولا تو خوب جانتا ہے کس کے پاس کتنا مال ہے, مولا تو مسبب الاسباب ہے. اے اللہ غیب سے سبیل پیدا فرما دے, مولا مال ان سب کو عطا فرما دے کہ تیرا پیارا گھر دیکھ سکے, تیرے محبوب کے روضے کی زیارت کر سکے. مولا اپنے محبوب کے وسیلے سے ان تمامی حضرات کو حج و عمرہ کی سعادت سے سرفراز فرما. مولا اپنے محبوب کی محبوبیت کے صدقے مولا ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما, دلوں میں نماز کی سچی محبت عطا فرما. نمازیں پنجگانہ با جماعت خوش عقیدہ امام کی اقتداء میں ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما.
فرما۔ اے رب لم یزل اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، صدق مقال کی توفیق عطا فرما، ارضی سماوی تمام آفات بلیات حوادثات سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب کی محبوبیت کے صدقے مولا ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا، معاندین کی عناد سے بچا، مخالفین کی مخالفت سے بچا، شرریوں کی شرارت سے بچا، باغیوں کی بغاوت سے بچا۔ اے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے مولا ایمان والوں کا بول بالا فرما دے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، مولا ظالموں کا تہو بالا فرما دے، اے اللہ ظالموں کو تہو بالا فرما دے، مولا ظالموں کو تہو بالا فرما دے، اے اللہ وہ ظالم جن سے اسلام کا نقصان خسارہ ہو رہا ہے، ایمان والوں کا نقصان و خسارہ ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے مولا ان ظالموں کو تہو بالا فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کو عادل حاکم عطا فرما دے، اے اللہ ان ظالموں کو تہو بالا فرما دے، اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ ان ظالموں کو آپس میں اختلاف شدید عطا فرما دے، اے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ایمان اسلام کا بول بالا فرما، مولا اسلام کا بول بالا فرما، ایمان والوں کا بول بالا فرما، مولا مدارس اسلامیہ کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ مدارس اسلامیہ کو میں محنت کرنے والے، تعاون کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے تمام کے علم میں، عمل میں، مال میں، آل میں، مکان میں، دکان میں، کمائی میں، کاروبار میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ اللہم فضنا من شر الکفار والمنافقین والحاسدین والمرتدین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین، آمین آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں، اب انشاءاللہ الرحمن